تو قیامت والے دن تو ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ اس ایک نیکی کو حاصل کرنے کے لیے باپ بیٹے سے نظر چرا رہا ہوگا، مجھے نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ اس ایک نیکی کے لیے بیٹا اپنے باپ سے نظر چرا رہا ہوگا کہ کہیں مجھے اپنی نیکیوں میں سے کوئی نیکی باپ کو نہ دینی پڑ جائے۔ بیٹی کی محبت ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں بیٹے منہ موڑ لیتے ہیں، جہاں بیٹے دروازے بند کر لیتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، وہاں پر بیٹی کی طرف سے محبت اتنی ملتی ہے، اتنی ملتی ہے، اتنی ملتی ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے اگر مجھے اپنے دل کو بھی بیچنا پڑے تو میں اپنے باپ کو اپنے پاس رکھوں، اگر مجھے اپنا کلیجہ بھی بیچنا پڑے تو میں بیچ کر اپنی ماں کو اپنے پاس رکھوں، میں اس کی خدمت کروں۔ اس بہن کی قربانی یاد آتی ہے تو وہ بہن کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے مجھے اپنی سر کی چادر اتار کر اپنے بھائی کے قدموں میں رکھنی پڑے، محنت کرنی پڑے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا بھائی راضی ہو جائے۔ اس بہن کی قربانی اس وقت یاد آتی ہے جب شریعت نے اسے اجازت دی ہے تو اپنے باپ سے وراثت کا حصہ لے سکتی ہے۔ قرآن نے تجھے دیا ہے، حضور کے فرمان نے دیا ہے، کسی کے باپ نے نہیں دیا۔ اور قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے کہ تو اپنے بھائی سے اپنے باپ کی وراثت کا حصہ تو لے سکتی ہے، تو حق رکھتی ہے۔ لیکن وہاں پر یاد آتا ہے، بہن کہتی ہے نہیں، قرآن میں حق ضرور ہے میرا، فرمان نبوی میں میرا حق ضرور ہے، باپ کی وراثت میں، مال میں، دولت میں میرا حق ضرور ہے۔ جس گھر میں میں پلی ہوں، بڑی ہوں، اس گھر سے کچھ لینے کا میرا حق موجود ہے، مجھے قرآن نے دیا ہے، نبی کا فرمان نے دیا ہے، لیکن لیتی کیوں نہیں ہے؟ کہتی ہے نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ لیتی کیوں نہیں ہے؟ نہیں، یہ میرا برا باپ ہے۔ میرے بھائی اس میرے برے باپ کو تانے دیں گے کہ دیکھ تیری بیٹی نے حق لے لیا ہے، میں اس لیے میں باپ کو کیوں میں ہی لیتی۔ فرمایا وہ جس کی مثالیں دنیا میں دے رہی ہے نا، اس وقت وہ بہن بھی اپنے بھائی سے، وہ بیٹی بھی اپنے باپ سے نظریں اٹھا رہی ہوگی، چھپا رہی ہوگی، کہیں نیکی نہ دینی پڑ جائے۔